السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الانفال الدرس الاول جیم ہم آج اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس کی آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 تا 24 ہم نے اس کی تلاوت کی۔ اس کو ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب حکم مانو، بات مانو، اس کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرو۔ اور ولا تولوا، اور تم روح گردانی نہ کرو، اعراض نہ کرو، منہ نہ پھیرو، عنہ، اس سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ ولا تولوا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تم منہ نہ پھیرو، روح گردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، سنتے ہوئے۔ جس طرح آدمی کسی کو بات سنا رہا ہو نا، تو اب وہ دوسرا شخص جو بات سننے والا ہے وہ بات سن بھی رہا ہے لیکن اس کی بات پر توجہ نہیں کر رہا، توجہ کیے بغیر جو ہے وہ سنی انسنی کر کے جا رہا ہے، اس کے کانوں میں آواز بھی جا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی بات سے روح گردانی کر رہا ہے، منہ پھیر کر جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک ہم سارے ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اور تم اس کی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو سنتے ہوئے، ان کو سن بھی رہے ہو تو پھر ان سے جو ہے نا منہ نہ پھیرو، کیونکہ جب آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب سارے کے سارے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اب ان ساری باتوں کو سن بھی اس نے جب کہہ دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، میں اب سب باتوں پر عمل کروں گا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب یہ ان باتوں کو سنتے ہوئے اور جانتے ہوئے اب ان سے ان کی نافرمانی نہ کرو، ان سے منہ پھیر کے۔ مثال کے طور پہ نماز کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا نماز پڑھنی ہے، لیکن اب ایک مسلمان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن وہ سنتے ہوئے بھی پھر وہ نماز کے لیے نہیں جا رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا کام تم بالکل نہ کرو۔ اور پھر آگے اس کی مزید وضاحت کی، ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، اور حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں نہیں سنتے۔ کیا مطلب؟ سننے کا تعلق تو کان کے ساتھ ہے، اس میں اشارہ اللہ پاک نے دی ہے کہ جو کفار ہیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی، تو آپ جب کفار کو دعوت دیتے تو ان کو بلاتے اللہ کی طرف، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف ان کو دعوت دیتے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے تمہاری بات سن لی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ارشادات کو، اور جو ہے آپ کی جو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے ان کو اپنے کانوں سے سنتے تھے، ان کو ترجمہ بھی پتہ لگ رہا ہوتا تھا کیونکہ عرب تھے، وہ اپنی بات کو سن بھی لیتے تھے، اور وہ ان سے کہا جاتا کہ تم سنو، تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے۔ لیکن جب ایسے سننے کا کیا فائدہ کہ جب دل کے اندر ماننے کی نیت ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا سننا اور نہ سننا برابر ہے،
کہ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو قالو، جو کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، بس ہم نے سن لیا. کیونکہ بات جو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کو صرف سنانا تو مقصد نہیں ہے. تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو ہمیں بہت اچھی لگے، کانوں کو اچھا لگنے کے لیے قرآن پاک اتارا. نہیں، قرآن پاک کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. جب عمل ہی ایک آدمی نہیں کر رہا اور وہ عمل کرنے کی نیت ہی نہیں کر رہا، تو اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہے. تلاوت بہت شوق سے سن رہا ہے، وہ کہتا ہے بس بہت اچھا قرآن پاک ہے، بہت اچھا اس کی تلاوت ہوتی ہے، بڑا خوبصورت آواز ہوتی ہے، کانوں کو بڑا سکون ملتا ہے، لیکن جب وہ عمل کی نیت نہیں ہے اس کی، تو اس کا سننا نہ سننا برابر ہے. تو ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سن رہے. حقیقت میں تو نہیں سن رہے نا. اگر حقیقت میں وہ سن رہے ہوتے تو سننے کا جو ہے وہ فائدہ بھی اپنے اوپر محسوس کر رہے ہوتے اور اس بات کو قبول بھی کر رہے ہوتے، جو اس کا اصل مقصد ہے. پھر اس کا مزید اس کو واضح کیا اور بہت ہی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اور تنبیہ کر دی کہ یہ کتنا بڑا جو ہے ایک جرم ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو سننا، نہ سننا، یا سن کر اس پر عمل نہ کرنا. تو فرمایا کہ ان شر الدواب، ان بے شک، شر الدواب، دواب جو ہے دابہ کی جمع ہے، ہم نے یہاں پر لکھا بھی ہے دواب لفظ. یہ دابہ کی جمع، دابہ کہتے ہیں کہ جاندار کو، زمین پر چلنے پھرنے والا جو جاندار ہوتا ہے، اس میں انسان بھی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. اور جو ہے یہاں اس آیت کے اندر انسان بھی مراد ہے، ورنہ عام طور پہ دابہ سے مراد جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں. تو یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ دواب سے مراد جاندار. تو فرمایا کہ ان بے شک، شر الدواب، بدترین جاندار، یعنی کہ سارے جانداروں میں سب سے زیادہ برا جاندار عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں کہ الصم، جو بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں. سم کا مطلب بہرے، بکم کا مطلب گونگے، اور الذین، وہ لوگ ہیں کہ لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. تین باتیں فرمائیں کہ جانداروں میں سے سب سے بدترین جاندار وہ ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے. اب دیکھیں یہ اس سے کون، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو کفار ہیں، اب وہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، بظاہر اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں، لیکن اس کو وہ جو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے اپنی بات کو اتارا ہے اس پر وہ عمل ہی نہیں کرتے، اس پر کان ہی نہیں دھرتے، توجہ ہی نہیں دیتے، سمجھنے کی اس کو کوشش ہی نہیں کرتے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے بدترین جاندار ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے بھی نہیں، اس پر توجہ اور دھیان نہیں دیتے، تو یہ بدترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جانداروں میں سے سب سے بدترین وہ ہیں کہ جو بہرے ہیں. حالانکہ ان کے کان تو صحیح سلامت ہیں، ان کو آواز دیں، آواز وہ سن بھی لیتے ہیں، بات کو جو ہے وہ کوئی بات کریں، بات ان کو سنائی بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے کانوں کا کیا فائدہ جب حق بات ان کے کانوں کے اندر اثر ہی نہیں کر رہی. کان تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ اندر حق بات جائے اور دل کے اوپر وہ اثر کرے، لیکن ایسے سننے کا کیا فائدہ کہ جب وہ حق بات کو قبول ہی نہیں کر رہے، اس کو سنانے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا. اور البکم، گونگے ہیں، یعنی کہ اپنی بالکل جو زبان اور کان کو انہوں نے اپنے یہ پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے حق بات کو قبول نہیں کرنا. تو یہ ان کی مثال، ان کے سننے اور ان کے بولنے کا، ان کی صلاحیتوں کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے. اور الذین لا یعقلون، یہ عقل بھی نہیں رکھتے، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول نہ کرے اور اللہ پاک کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے، تو اس کی عقل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایسے ہے کہ جیسے اس کو عقل دی ہی نہیں گئی. اللہ پاک نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ وہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور اس کو جو ہے وہ تحقیقات کرے کہ دنیا کی چیزیں کیسے ہیں. یہ دنیا کی جو تحقیقات ہیں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں معلومات ہیں، دنیا کے مخلوقات ہیں، یہ جتنے بھی شعبے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن ان کا درجہ بہت بعد میں آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کا جو پہلا مقصد ہے، اس کا پہلا مقصد وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے اور اس کو سمجھے، اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ پاک کے احکامات پر استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ اس کی عقل جو ہے انسان کی وہ ساری اور چیزوں کے لیے تو استعمال ہوتی رہے، وہ زمین کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، جانور کیسے ہوتے ہیں، مختلف جو چیزیں ہیں، دنیا کے جو جتنے بھی علوم ہیں، جتنے فن ہیں، اس کے اندر استعمال ہو کہ عقل کو وہ بہت بڑا سائنسدان بن جائے اور بہت بڑا دنیا کے اندر نام کما لے اپنی عقل کی وجہ سے.
لیکن وہ اس عقل کی وجہ سے اپنے رب کو نہ پہچان سکے تو ایسی عقل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بے عقل ہے۔ دیکھیں آپ خود سوچیں نا کہ ایک آدمی بہت بڑا سائنسدان بن گیا، اپنی عقل کو بہت اس نے استعمال کیا، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا، تو جب دنیا سے چلا گیا تو اس کی سائنس اور اس کی ساری ٹیکنالوجی اور اس کی جو بھی ایجادات تھیں وہ ساری یہیں پر رہ گئیں، قبر میں اس کے کچھ بھی کام نہ آیا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو بتائیں اس کی عقل کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی اس کو فائدہ مل گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں چلا گیا۔ تو اس لیے عقل مند وہی آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ولو علم اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ جانتے یا دیکھتے فیہم ان میں خیرن کوئی نیکی کی بات، نیکی کا مادہ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر، اللہ وقت ہمارے یہ جو شر الدواب جو سب سے بدترین مخلوق ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی نیکی کا مادہ دیکھتے تو لاسمعہم، تو ان کو ضرور سنواتے۔ کیا مطلب؟ اگر ان کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی طلب ہوتی نا، طلب ان کے اندر دل کے اندر ہوتی کہ ہاں یار چلو ہم بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی طلب دکھاتا ہے نا، جب طلب جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ بچہ روتا ہے تو اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے نا، بچہ روئی نا، وہ اکڑ کے لیٹا رہے تکبر کے ساتھ کہ نہیں میں کیوں روں، خود بخود پلائے، تو کبھی بھی اس کی ماں کو پتہ ہی نہیں لگے گا اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک جس آدمی کے اندر شوق دیکھتے ہیں نا، طلب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا شوق بھی آدمی ظاہر کرے، اللہ پاک فوراً اس کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں، اس کو اور نیک بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں نیکی کا تھوڑا سا مادہ بھی دیکھتے تو لاسمعہم، تو ان کو ضرور سننے کی توفیق بخشتے۔ کیا مطلب؟ ایسا سننا کہ جو ان کو فائدہ دیتا، تو ان کو ضرور ہدایت دے دیتے، سنتے اور یہ فائدہ ہو جاتا، ان کو سمجھنے کی، ایسا سننا جس کے ساتھ سمجھنا بھی ہو، اس کی توفیق اللہ پاک ان کو ضرور دیتے۔ اور ولو اسمعہم، اور لتولوا وہم معرضون، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی سنوا دیں، ان کے دل کے اندر نرمی کا، خیر کا مادہ بھی نہیں ہے، نیکی کا شوق بھی نہیں ہے، یہ ہدایت کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ان کو ہدایت والی بات ان کو سنوا دیں، زبردستی ان کو سنوا دیں، تو لتولوا وہم معرضون، تو یہ منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ دیکھیں ایک آدمی کو طلب ہی نہیں، ایک آدمی چاہتا ہی نہیں میں ہدایت حاصل کروں، اس کے طلب ہی نہیں ہے، اس کو زبردستی جو ہے نا وہ پکڑ کر جو ہے اس کو اگر سنانا شروع کریں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو اور زیادہ جو ہے پریشان ہوگا، وہ تو بھاگ جائے گا۔ جس طرح ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں جاتا، تو اب اگر ہم اس کو زبردستی پکڑ کر نماز پڑھنے لے جائیں تو وہ مارے گا، وہ پیٹے گا، وہ جو ہے وہ کہے گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا اس کو فائدہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز جو ہے، کوئی بہت ہی بہترین کوئی خوراک ہے، کوئی زعفران ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو اس کی قدر و قیمت کا ہی نہیں پتہ، ہم اس کو کہیں تھوڑا سا تم کھا لو، وہ کہے بھی میں کیوں کھاؤں؟ جب اس کو اس کی قدر کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب قدر و قیمت نہیں کر رہا، اس کے دل میں شوق بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، منہ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ تو فرمایا کہ ولو اسمعوا، اور اگر اللہ تعالیٰ بغیر ان کے شوق کے، طلب کے ان کو جو ہے سنوا دیتے تو وہم معرضون، تو یہ پیٹ پھیر کے، لتولوا وہم معرضون، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول۔ استجیبوا، یہ ہم نے یہاں پر لکھا بھی ہے، حکم مانو، پکار کا جواب دو، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جو ہے تم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم قبول کرو، اس کی پکار کا جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں، کس کام کے لیے بلائیں؟ ایسے کام کے لیے کہ لما یحییکم، کہ جو تمہیں زندہ کر دے۔ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو قرآن پاک کی ہدایات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، وہ ایک ایک بات ایسی ہے جو انسان کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ جو اللہ کی بات پر عمل کر لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ زندہ ہو گیا۔
ایک آدمی کافر تھا، اسلام کا اس کو پتہ نہیں تھا، مسلمان ہو گیا، اب اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، بات پر جو ہے نا ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ مردہ سے زندہ ہو گیا۔ حقیقت میں زندگی یہی ہے نا کہ انسان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب وہ ایسے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، ان کا حکم قبول کرو، جب وہ تمہیں ایسے کام کے لیے بلائیں لما یحییکم جو تمہیں زندہ کر دے۔ ایسا کام کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے احکامات ایسے کام ہیں۔ اور وعلموا یہ بات جان لو، وعلموا اور تم جان لو کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یحول حائل ہو جاتا ہے۔ حائل کا مطلب کوئی آڑ بن جاتی ہے، کہ دو چیزیں ہیں، یہ جس طرح آپ یہ میرے ایک ہاتھ یہ ہے اور یہ ایک ہاتھ ہے، تو یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان جو کتاب ہے یہ حائل ہو گئی ہے، ایک پردہ بن گیا، رکاوٹ بن گئی ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ بات بھی جان لو کہ بے شک وَأَنَّهُ اور بے شک یہ کہ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ اس آخری آیت کے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا مطلب کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نیکی کی کوئی جو ہے نا وہ انسان کو کوئی موقع ملتا ہے کوئی نیک کام کرنے کا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی نیک کام ایسا کوئی سامنے آ گیا کہ نیکی کا سارے اسباب وہ ہو گئے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آدمی نیکی کا کام کر سکتا ہے، لیکن جو ہے نا اس کو آدمی چھوڑ دیتا ہے بے فکری کے ساتھ کہ نہیں میں نہیں کرتا ابھی، اور پھر دوبارہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل میں بہت خواہش ہوتی ہے کہ میں نیک کام کروں، لیکن پھر وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے، اب وہ صحت کی حالت میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، سارے نیک کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے۔ صحت کا مطلب توفیق ہے، اللہ پاک اس کو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ کر لے، لیکن وہ نہیں کرتا اور وہ جو ہے اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے عمر کے آخری حصے میں، ایسا بیمار ہوا بالکل بستر پر لگ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں وہ سارے نیک کام کروں، لیکن اب وہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اور دل کے درمیان میں آڑ بنا دی، پردہ کر دیا کہ نہیں، اب اس کو توفیق گویا کہ چھین لی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیک کام جب بھی ہو، نیک کام کے اندر بہت جلدی کرنی چاہیے، نیکی فوراً کر لیں، اور اسی طرح کوئی غلط کام ہو اس سے بھی فوراً بچ جانا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام ہمارے سامنے ہوتا ہے، کوئی برائی کا کام، کوئی گناہ کا کام، اور اس میں جو ہے انسان اس سے بچ بھی سکتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ انسان اس سے بچ جائے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ نہیں بچتا، تو پھر اس سے وہ توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، لیکن وہ اتنے سارے اس کے آس پاس گناہ والے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماحول بنا ہوتا ہے کہ وہ بچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اس کے اور اس کے دل کے درمیان، اور ہم نے سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو اس میں مشکل الفاظ جو ہیں شر دواب ہم نے پڑھ لیا کہ بدترین قسم کی جانور لکھ لیں یا جاندار لکھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو اور استجیبو حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ اور یہاں پہ اس میں جو ہمارا سوال جو اس میں بنتا ہے کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ شر الدواب سے وہ لوگ مراد ہیں، یعنی کہ کفار مراد ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ سنتے بھی ہیں لیکن وہ بالکل اس پر توجہ نہیں دیتے، نہ اپنے کانوں سے، یعنی کہ اپنی جو سننے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہدایت کے اوپر کان نہیں دھرتے۔ تو یہ ہمارا آج کا یہ سبق تھا، اس کا اگلی آیت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔